کہ آج کے دور میں ہماری مسجد اور ہمارا مدرسہ کیوں ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اب میں نے جن موضوعات کی سلیکشن کرنی ہے اس کا تعلق سوسائٹی کی تمام اسپیکٹس کے ساتھ یا تمام ڈومین کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ دعوت و تبلیغ اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک ریلیشن بلٹ نہیں ہوتا۔ دوسروں کی زندگی کو آسان بنانا، جنت بنانا، کامیابی کی طرف لے کے جانا، یہ بیسیکلی کسی بھی مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یا جو بھی طلباء ہمارے درس انظامی کرنے کے بعد نکلتے، مدارس اس بات کی بھی ذمہ داری لیتے کہ ان کے روزگار کے ذرائع کیا ہوں۔ اب ہم آج یہ انالیسس کریں گے کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے یہ کتنا ایفیکٹو ہے، اس سے کیا امپیکٹ سوسائٹی میں کریٹ ہو رہا ہے، اور اس ادارے کو جو چلانے والے ہیں ان کا جو سیٹ آف سکلز ہے وہ کیا ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں یا کیا رول پلے ہونا چاہیے۔ اگر ہم پہلی بات لیں تو پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب مساجد ہیں، 22,000 مدرسے ہیں، اور اتنی ایک جو بڑا سیٹ اپ ہے اس کی وجہ سے آج ریلیجن کی بنیادی ویلیوز قائم ہیں، لیکن جو امپیکٹ ہم چاہتے ہیں مزید اس سے جو یہ کریٹ کر سکتی ہے کمیونٹی، وہ کتنا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی جمعہ پڑھاتے ہیں؟ کون پڑھاتا ہے جمعہ؟ جی، کتنے نمازی ہیں وہاں پر آپ کے جمعے کی نماز میں؟ 500 ہم لے لیں۔ اگر ان کی جو مسجد ہے اس میں 500 لوگ ایک جمعۃ المبارک پر آتے ہیں تو ٹوٹل جمعے کتنے ہو گئے ایک سال میں؟ 52۔ اور اگر یہ 40 سال تک جمعہ پڑھاتے رہتے ہیں، انہوں نے تقریباً 2000 جمعے کے خطبات دینے ہیں۔ 2000 جمعے کے خطبے اگر ایک عالم اپنے ایک کہہ رہے ہیں کہ کیریئر میں اس نے ڈیلیور کرنے ہیں، اور 500 ایوریج لوگوں کو اس نے ایڈریس کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا امپیکٹ کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ اس امپیکٹ کو اگر میجر کیا جائے، اگر وہ اپنی کمیونیکیشن سکل بہتر کر لے، اپنا نالج بہتر کر لے، اپنی ریلیشن شپ اپنے آڈینس کے ساتھ بہتر کر لے، یا وہ فیڈ بیک کا ایک ایسا سسٹم بنا لے کہ جمعے کے خطبات کے بارے میں جو ڈیسیجن ہے وہ عالم کے بجائے پبلک کرے، لوگ یہ بتائیں کہ یہ 52 جمعے کے خطبات ان موضوعات پر ہونے چاہیے، لوگ اس کے بارے میں فیڈ بیک دیں، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا کہ ہمارا جمعے کا خطبہ سوسائٹی میں ریلیونٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو پاور انٹرنیٹ کے پاس بھی نہیں ہے وہ ہمارے جمعے کے خطبے کے پاس موجود ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں سیلاب آیا، اگر پاکستان کی تمام مسجدوں میں انفاق فی سبیل اللہ پر بات ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بات ہو، سیلاب زدگان کی مدد کی بات ہو، تو پوری سوسائٹی میں کیا کریٹ ہو جائے گی؟ ایک ہارمنی۔ اگر اور کوئی ایسی مشکل آئی، کوئی آفت آئی، تمام مسجدیں اس ایک میسج کو لے کے چلیں، کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ اگر تمام لوگ اس بات کا ڈیسیجن کر لیں کہ ہم نے موبائل فون ایڈکشن ہے، بچوں کی تربیت ہے، نوجوانوں کے نفسیاتی مسائل ہیں، یا طلاق کا ایک بہت بڑا جو ایشو سوسائٹی میں آ رہا ہے کہ اس کی بڑھتی جا رہی ہے تعداد، اگر ان ایشوز کو ہم فوکس کر لیں تو ایک جمعے کا خطبہ کتنا افیکٹو اور پروڈکٹیو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی ویژننگ کا پروسیس شروع کریں گے۔ ہماری مسجدیں ادارے ہوگی، وہ لکھیں گے کہ اس سال ہم نے 10,000 لوگوں کی زندگیوں میں یہ والی 1 2 3 4 5 یہ چینجز لانی ہیں، یہ 5 ویلیوز ہیں جو ہم نے اپنے نمازیوں میں انکلکیٹ کرنی ہیں، یہ 20 25 30 ایکٹیویٹیز ہیں جو جمعے کے خطبے کے علاوہ، عبادت کے علاوہ اس مسجد کے پلیٹ فارم پر کی جائیں گی۔ ایک ادارہ بنے گا۔ جب آپ ادارے کے حوالے سے سوچنا شروع کریں گے، اس کے مطابق ویژننگ کریں گے، تو آٹومیٹیکلی پھر کیا ہوگا؟ آپ کا وہ جو سسٹم ہے وہ ریلیونٹ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ افیکٹو ہونا شروع ہو جائے گا، لوگوں کے لیے وہ پرابلم سالونگ کا ذریعہ بننا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اصول ہے قرآن کا کہ کائنات میں وہی چیز سروائیو کرتی ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز فائدہ مند ہے وہ باقی رہتی ہے، یا خیر الناس میں ینفع الناس۔ اگر ہمارے ادارے مفید نہیں رہیں گے تو شاید وہ فزیکلی تو باقی رہیں گے، ویسے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ان افیکٹو ہو جائیں گے۔ تو یہ چیلنج ہے علماء کے لیے، یہ چیلنج ہے ہمارے تمام دینی طبقات کے لیے کہ آج کے دور میں ہماری مسجد اور ہمارا مدرسہ کیوں ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے، کیوں سوسائٹی سے کٹتا جا رہا ہے۔ کیا پبلک کا انٹرسٹ نہیں ہے ریلیجن کی طرف، یا اوورآل
سوسائٹی کی جو ڈائنامکس ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں. تو اس بات کے اوپر ہم جو ہے وہ نیکسٹ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. اس کو اگر ہم اس بات کو یوں لیں کہ ایک عالم اگر 2000 جمعے پڑھائے اور 30 منٹس کا اگر ایک جمعہ ہو اور ایک سال میں جتنے لوگ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور وہ اپنا ایک ڈیٹا بیس بنا لے اپنی اس کمیونٹی کا، ان 500 گھروں کا، کہ میرے جمعے کا خطبہ ان گھروں میں رہنے والے بچوں کے لیے کتنا فائدہ مند، میرا جمعے کا خطبہ ان نوجوانوں کے لیے کتنا فائدہ مند، میرا جمعے کا خطبہ ان خواتین کے لیے جو گھروں میں رہتی ہیں ڈائریکٹ مسجد میں جمعہ نہیں پڑھتی ان کے لیے کتنا فائدہ مند، اور جو لوگ سامنے موجود ہیں ان کے لیے کتنا فائدہ مند. جب ان تمام ڈائمنشنز میں آپ اپنے جمعے کو پلان آؤٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ افیکٹو ہونا شروع ہو جائے گا. پھر جمعے کے موضوعات کی تقسیم، کہ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ 52 جمعے کے خطبات میں سے تقریباً 26 جمعے کے خطبات کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہوگا، سیرت کے ساتھ ہوگا، قرآن کے ساتھ ہوگا، باقی 26 جمعے کے خطبات کا تعلق جو بھی پریویلنگ ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، وہ نفسیاتی ہیں، معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، ان کے ساتھ ہوگا. تو آٹومیٹکلی پھر بھی آپ کا جمعے کا خطبہ افیکٹو ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس میں لوگوں کے پرابلمز کا سلوشن پیش کر رہے ہوں گے، لوگوں کی کسی پرابلم کو ایڈریس کر رہے ہوں گے. جب آپ اس اپروچ کے تحت ویژننگ کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں سارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد اگر ہم ایک اور اصول اپنا لیں اپنی مسجدوں میں، کہ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ پڑھا ہوا ہے بیکن ہاؤس کا، دوسرے نے پڑھا ہے روٹس انٹرنیشنل سے، تیسرے نے پڑھا ہے پنجاب گورنمنٹ کے کسی سرکاری اسکول سے، کیا جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے یا جب وہ پرفارم کرتا ہے تو کیا وہ اسکول کا ریپرزینٹر ہوتا ہے یا جو پروڈکٹ اس نے مینوفیکچر کرنی ہے یا جو پرابلم سالو کرنی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ میں نے جس بھی مکتبہ فکر سے پڑھا، جس دن میں مسجد کے فورم پر آ گیا، اب میں امت مسلمہ کے لیے ایک ایسٹ ہوں، اب میں امت مسلمہ کے لیے کام کروں گا. میں اس سکول آف تھاٹ کا ریپرزینٹر نہیں ہوں جس نے مجھے پڑھایا ہے. اب میں نے جن موضوعات کی سلیکشن کرنی ہے اس کا تعلق سوسائٹی کی تمام اسپیکٹس کے ساتھ یا تمام ڈومین کے ساتھ ہونا چاہیے. جب وہ یہ ذہن بنائے گا تو آٹومیٹیکلی اس کی جو کوالٹی آف تھنکنگ ہے، اس کا جو کوالٹی آف انالیسز ہے، اس کی جو کوالٹی آف ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور وہ اپنے آپ کو صرف ایک ریلیجیس اسکالر نہیں بلکہ ایک ہیلر، ایک تھراپسٹ اور ایک لوگوں کے لیے سپورٹیو چینج ایجنٹ کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے گا. پھر وہ لوگوں کے پرابلمس کے سلوشن کے لیے جو ہے وہ اپنے قرآن اور حدیث سے لٹریچر لے کے وہ فارمولاز دے گا جس کی روشنی میں پرابلم سالو. مثال کے طور پر اگر فرض کر لیں آج کے دور میں ایک ریسرچ کے مطابق اس وقت 8 سے 18 سال کی ایج کے جو نوجوان بچے ہیں 56% میں انزائٹی پائی جا رہی ہے، اوور تھنکنگ آپ کہہ لیں. یا دوسرا پرابلم آپ لے لیں، پاکستان میں تقریباً 8 کروڑ اور 10 لاکھ اینڈرائڈ موبائلز ہیں اس وقت، اور ایوریج یوزیج جو موبائل کا ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے ہے. آج کے دن پاکستان میں 32 کروڑ گھنٹے اینڈرائڈ موبائل یوز کیا گیا. اس کی ریڈیشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس میں جو آپ کے مائنڈ کی سپیڈ تیز ہو رہی ہے، نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. ان ایشوز کو مسجد میں ایڈریس کیا جائے. یا جو آپ کی طلاق کی شرح ہے، صرف اگر آپ لاہور کے کیسز لیں 20,000 کے قریب کیس رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں، کراچی میں 36,000 ہے. تو طلاق کے موضوع کو مسجدوں میں ایک مرکزی بنایا جائے. کیوں ہو رہی ہے؟ برداشت کی کمی ہے، تحمل کی کمی ہے. ہم جو بچوں اور بچیوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں اس میں کوئی سوشل جینیس ہم ان کو نہیں بنا پا رہے، ایموشنلی ان کو انٹیلیجنٹ نہیں کر پا رہے، ان کی جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر کوئی ایسی ویلیوز انکارپوریٹ نہیں کر پا رہے کہ جو فیملی انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے سوٹیبل ہوں. جب آپ اس پہلو سے سوچنا شروع کریں گے اور اپنے ہر جمعے کے خطبے کو پریپیئر کریں گے تو وہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ ریلیونٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اپنے جب پروگرامز پلان کرتی ہے، کسی بھی ٹاپک کو پلان کرتی ہے، تو پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے کہ ہمارا یہ ٹاپک یوتھ کو ایڈریس کرے گا، علماء کو ایڈریس کرے گا، پروفیشنلز کو ایڈریس کرے گا، اچھا پیور جو اسٹوڈنٹس لائف میں ہیں ان کو ایڈریس کرے گا، انٹرپرینورز کو ایڈریس کرے گا، امپلائز کو ایڈریس کرے گا. پورے کا پورا آڈینس انالیسس پہلے ہوتا ہے. سیم مسجد بھی اسی طریقے سے اپنے جمعے کے خطبات کو پلان کیا جائے اور ایک پراپرلی
کہہ لیں کہ ایک فیڈ بیک فارم بھی ہو اور ایک فارم ڈیوائڈ کیا جائے جس میں لوگوں سے فیڈ بیک لیا جائے کہ جمعے کی کوالٹی کیسی تھی. اور اگر ہم ایک چیز کریں, انشاءاللہ ہم نے واہ میں یہ کیا تقریباً 100 کے قریب علماء کو MPhil کروایا کہ ہر عالم اپنے فورم سے یہ بات کرے گا کہ آپ کو میرے جمعے کے خطبے کے بعد کسی بھی طرح کا سوال کرنے کی یا اعتراض کرنے کی اجازت ہے, تاکہ فورم کو اوپن کریں, ہم اس کو کمیونٹی کا ایک سینٹر بنائیں تاکہ کمیونٹی اسے اون کرے, تاکہ ہماری یوتھ اسے اون کرے. ان کے جو مشکل سوالات ہوں, چاہے وہ اینٹی ریلیجیس سوالات ہوں جن کو ہم فیس ہی نہیں کرنا چاہتے, یا وہ چیزیں جو صرف فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن ہم نے کچھ ایسی فلاسفی ذہن میں ڈال دی لوگوں کے کہ شاید وہاں پہ مسجد میں سوشلائزیشن کرنا, بات چیت کرنا, خواتین کا آنا, بچوں کا آنا ہم نے ممنوع قرار دے دیا. اور آج ہماری مسجد میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کسی اور کام میں گزاری, اب اپنی آخرت صحیح کرنے کے لیے آخری 10-12 سالوں میں وہاں پر آ گئے. افیکٹو نہیں, ورنہ مسجد ہیلنگ سینٹر تھی, مسجد میں جا کے آپ کو سکون ملنا چاہیے تھا, مسجد ہمارا مرکز ہوتی, لیکن ہم یہ نہیں کر پائے. تو اب ہم اسی کو دیکھیں گے کہ ہم کیسے ہم نے جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے علماء ہیں ان کو 2 چیزیں کہ کیا وہ انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور نمبر 2 کیا وہ ریلیشن بلڈنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, ان کو اپنی برانڈنگ کرنی ہوگی. علماء کو اپنی پرسنل برانڈنگ کے اوپر کام کرنا ہوگا کہ علماء کی پرسنل برانڈنگ کیا ہو, کہ آپ کو علم کی آپ کی پہچان ہو, آپ کی پہچان جو ہے وہ اسپریچویلٹی ہو, آپ کی پہچان ایکسپوجر ہو, آپ کی پہچان بانڈنگ ہو, کنیکشن ہو. آپ کی برانڈنگ کیا ہوگی؟ آپ کی برانڈنگ اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ آپ کتنے اچھے انفلوئنسر ہیں, اور آپ کی برانڈنگ اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ آپ ریلیشن شپ بلڈنگ میں کتنے اچھے ہیں, آپ کیسے اپنے نمازیوں کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرتے ہیں. کیونکہ دعوت و تبلیغ اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک ریلیشن بلڈ نہیں ہوتا. اگر آپ ڈسٹنس پر رہیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کبھی بھی جو ویلیوز یا جو نالج یا جو ٹرانسفارمیشن آپ چاہتے ہیں اپنے مقتدیوں میں وہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے آپ. تو اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک ریلیشن بلڈ کرنا ہے کہ ان کو فیل ہو کہ آپ ان کے کسی پرابلم کا سلوشن ہے. اور لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا کہ جن سے ان کو محسوس ہو کہ آپ ان کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں. اور کسی بھی جگہ پہ سب سے بڑی بہتری لوگوں کی کیا ہوتی ہے کہ آپ ان کی اولاد کے بارے میں سوچیں. وہ چاہے کوئی ادارہ ہو یا کوئی آرگنائزیشن ہو, مسجد ہو, جس دن آپ نے یہ شروع کر دیا کہ وہاں پر آنے والے نمازیوں کے بچوں کے بارے میں آپ فکر مند ہیں, ایز اے عالم کے, ایز اے خطیب کے, آپ کا انفلوئنس, آپ کا امپیکٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ آپ ان کے اس ایریا کو جا کے ٹچ کر رہے ہیں جو ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ ان کے اس ایریا کو جا کے ٹچ نہیں کریں گے جو ان کا سینسٹیو ایریا ہے, تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا, آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے اس پوری کمیونٹی کے ساتھ, اس پوری سوسائٹی کے ساتھ. تو کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہنا کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ ان کے بینیفٹ کے لیے کام کر رہے ہوں. یعنی کہ دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ میں تم لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں, میں لینے کے لیے نہیں آیا. یہ احساس کسی بھی ادارے میں پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے. ایون کائنات میں بھی, جب ہم اس کائنات کے نظام میں بھی دیکھتے ہیں تو 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا یا مجھے کیا ملا, اور دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا دیا, کہ میں نے کیا ڈیلیور کیا. جو لوگ اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ مجھے کیا ملا یا مجھے کیا ملے گا, آپ ان کی سائیکالوجی میں جا کے اس کا ڈیپ انالیسس کریں, دے ول آلویز بی کمپلینری. وہ ہمیشہ شکایات کر رہے ہوں گے, وہ ہمیشہ رو رہے ہوں گے. اور جو ڈیلیور کر رہے ہوں گے, جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے, جو دینے کے مائنڈ سیٹ میں ہوں گے, وہ ہمیشہ آپ کو خوش ملیں گے. یار اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. اگر آپ یہ پوری اپنی پیراڈائم شفٹ کر لیں کسی بھی ادارے میں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. اس کو اگر آپ ایکویشن میں لے لیں کہ جنت کیا ہے, میرے پوائنٹ آف ویو سے جو مجھے سمجھ آئی ہے بات, کہ اللہ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں,
صحت ہے، ایمان ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اس پوری کائنات کا ایک نظام ہے، آپ کے اندر بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اب آپ کی اس ایکویشن کی ایک سائڈ پر وہ ہے جو آپ کو دیا گیا، اور ایکویشن کی دوسری سائڈ پر وہ ہے جو آپ نے دینا ہے۔ اگر یہ بیلنس ہوگی یا یہ کچھ نہ کچھ سسٹم میں آئے گی تب آپ کو جنت ملے گی۔ اگر آپ نے لیا زیادہ اور دیا کم، یا آپ لینے پہ فوکس رہے اور آپ نے دیا نہیں، تو پھر جنت کا ملنا مشکل ہے۔ یا اس کو ہم دوسری بات اگر ہم اس کو یوں لیں کہ اگر آپ کی وجہ سے 20 لوگوں کی زندگی جنت نہیں بنتی یا آپ نے جنت نہیں بنائی، تو پھر اس بات کے چانسز کم ہے کہ آپ کو جنت ملے۔ دوسروں کی زندگی کو آسان بنانا، جنت بنانا، کامیابی کی طرف لے کے جانا، یہ بیسیکلی کسی بھی مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ جب آپ اس پہ فوکس کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے لیے اپنی جنت بھی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی، یعنی کہ آپ مفید ہو جائیں گے، آپ بینیفیشیل ہو جائیں گے سوسائٹی کے لیے، تو بغیر کسی اس کے وہ کرنا۔ پھر کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی، کہ جیسے ہم نے بات کی کہ اگر آپ نے دینی فیلڈ کو اپنی فیلڈ چن لیا ہے تو اب آپ یہ بات ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ نے ایک پبلک آفس ہولڈر جیسے ہوتا ہے وہ پوزیشن اختیار کر لی ہے۔ اب آپ کے اوپر تنقید ہوگی، آپ کے اوپر اعتراضات ہوں گے، آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے خود والنٹیریلی وہ پوزیشن لی ہے، آپ نے وہ ذمہ داری لی ہے کہ میں لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی تربیت، اور صرف لوگوں کی تعلیم تربیت نہیں بلکہ ان کے عقیدے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی تھاٹس، ان کی آخرت کی جو ڈائمنشن سیٹ کرنی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے آپ سورس آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف الفاظ۔ تو ان الفاظ کو آپ نے کس طرح سے ادا کرنا ہے، ان الفاظ کی آپ نے چوائس کیسے کرنی ہے، ان تھاٹس کو جو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اس کی انتخاب آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ اتنی محتاط فیلڈ ہے کہ آپ اگر اس کا جائزہ لیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک عالم ہے، اس کو پورے اس کے 30 35 40 سال کے ٹائم میں لوگوں نے 2 کروڑ روپیہ دیا اللہ کی راہ میں، اس کا آڈٹ زیادہ مشکل ہے آخرت والے دن، یا ان لوگوں نے جو محبت دی دین کے نام پر، جو عزت دی، جو ایکسیپٹنس دی، وہ اس کا آڈٹ زیادہ مشکل ہے۔ کس کا آڈٹ زیادہ مشکل ہے قیامت والے دن؟ پیسوں کا مشکل ہے یا جذبات کا، احساسات کا، محسوسات کا، محبت کا، احترام کا، اتھارٹی جو آپ کو دی، پوزیشن جو آپ کو دی؟ یعنی کہ ہم ٹرینرز کی بات کو کوئی بھی شخص ایکسیپٹ کرتے ہوئے 10 مرتبہ فلٹر کرے گا، آپ کی بات کو وہ بغیر کسی بیریئر کے کیا کرے گا؟ یہ کیا ہے؟ آپ کی رسپیکٹ ہے، آپ کو وہ ایک اتھارٹی دے رہا ہے اپنی لائف میں، آپ کو ایک پوزیشن دے رہا ہے، یعنی کہ آپ کی محنت کے بغیر ہی آپ جسٹ اس فورم پر آئے اور آپ کو وہ پوزیشن مل گئی۔ آپ نے اس پوزیشن کا 30 35 40 سال کیسا استعمال کیا، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو اتنی بڑی جو محبت لوگوں کی دین کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، مدارس کے ساتھ ہے، مساجد کے ساتھ ہے، اس کا پے بیک کیا اتنا ہو پایا یا نہیں ہو پایا؟ اور ہم نے اس میں ظلم کیا کیا؟ شاید اس میں ہماری اپنی غلطی تھی، ہماری سوسائٹی کی غلطی تھی کہ ہم نے ہر مسجد ہی 5 6 کروڑ روپے کی بنائی۔ کوئی مسجد 5 6 کروڑ روپے سے نیچے کی نہیں ہے، اور عالم کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 15,000۔ عالم کے پاس 1 لاکھ روپے والی کتابوں کی لائبریری بھی نہیں ہے، لیکن مسجد کیسی ہونی چاہیے؟ بیسٹ کارپیٹ، ٹائلیں لگی ہوئی دیواروں پر بھی، اور جو ہے وہ اوپر بھی سارے زبردست قسم کے اے سی، روزانہ سفید چادریں بچھائی جائیں اور دھوئی جائیں، اور جو مین اس کا کہہ لیں کہ ریپریزنٹر ہے یا جس نے سارا کام کرنا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے کہ وہ سامنے والی کمیٹی کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے کہ یار یہ نا مجھے مسجد میں کنٹینیو کرنا ہے۔ پرابلم کیا ہوا ہماری سوسائٹی کے ساتھ کہ ہم نے دیوار سازی کی ہے، ہم نے انسان سازی نہیں کی کسی بھی فیلڈ میں۔ مدرسے میں بھی ایون یہ ہوا، ڈائریکٹ بچوں کے اوپر کم پیسہ لگا، ڈائریکٹ جسے کہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، حالانکہ مدارس کی بلڈنگ بہت بڑی بڑی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ فوکس انسان نہیں تھا، اوور آلی فوکس کون تھا؟ بلڈنگز۔ اب بلڈنگز تو بڑی ہو گئی ہیں، انسان بڑے نہیں ہو سکے۔ اگر ہر انسان کے اوپر مثال کے طور پر اگر
ایک مدرسے میں ایک طالب علم آیا ہے, اس نے 8 سال کے لیے پڑھنا ہے. مدرسے کی یہ پالیسی ہوتی کہ اس 8 سال کے ایکیڈیمک پیریڈ میں ایک بچے کا جو بجٹ ہوگا وہ منیمم 25 سے 30 لاکھ روپے ہوگا, جو اس کی صحت پہ لگے گا, اس کی سپورٹس پہ لگے گا, اس کے ایکسپوجر پہ لگے گا, اس کی ڈیولپمنٹ پہ لگے گا, اس کی ٹریولنگ پہ لگے گا, اور اس کی ڈریسنگ پہ لگے گا, اس کی لائبریری ڈیولپمنٹ پہ لگے گا, اس کو مختلف شہروں کا علاقوں کا ایکسپوجر دینے پہ لگے گا. تو آٹومیٹکلی اس سے کیا ہوتا کہ چاہے وہ 23 لاکھ کے بجائے جو ہے وہ 23 لاکھ اسٹوڈنٹ نہ ہوتے مدارس میں, 10 لاکھ ہی ہوتے, کوالٹی پروڈکٹ ہوتی نا. ہر ایک کو آپ لیتے اور اس کو آپ کسی نتیجے پر پہنچاتے. یا جو بھی طلباء ہمارے درس نظامی کرنے کے بعد نکلتے, مدارس اس بات کی بھی ذمہ داری لیتے کہ ان کے روزگار کے ذرائع کیا ہوں گے, آیا کہ یہ مستقبل میں جا کے کیسے سیٹل ڈاؤن ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ مسجدیں مزید اتنی سپیڈ سے نہیں بن سکتی, نئے مدارس نہیں بن سکتے. تو کیوں نہ ہم نے اپنے درس نظامی کے کورس میں اس بات پہ توجہ دی کہ کیا یہ زکوٰۃ کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں, کیا یہ شریعہ ایڈوائزر بن سکتے ہیں, کیا یہ کوئی عشر کی ایڈوائزری دے کے اور اپنا سورس آف انکم چلا سکتے ہیں, کیا یہ لینگویج پڑھانے, کوئی عربی ہے, انگلش ہے, پرشین ہے, کوئی اور لینگویجز پڑھا کے کوئی اپنی اکیڈمی بنا کے کوئی سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. کیا یہ جو اتنی بڑی پوری دنیا میں مسلم کمیونٹی رہتی ہے اس کو پڑھانے کا کوئی آن لائن سسٹم ڈیزائن کر کے جتنے علماء ہیں ان کو اس میں کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ ویژن کہ اگر ہم نے 8 سال بعد جو پروڈکٹ تیار کر کے سوسائٹی کو دینی ہے, ہم اس کا جو نالج ہے, اس کا جو سیٹ آف سکلز ہے, اور اس کا جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے اسی حوالے سے ڈیولپ کرتے. جب ہم نے یہ نہیں کیا تو آٹومیٹیکلی کیا ہوا کہ ہم آہستہ 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 ارریلیونٹ ہوتے گئے سوسائٹی سے. اور آج ہمارا جو رول ہونا چاہیے تھا, جس لیول پر ہمیں رول پلے کرنا چاہیے تھا, وہ آٹومیٹیکلی ہم پلے نہیں کر پا رہے. دیکھیں اب ہم, ٹھیک ہے بات تھوڑی سی آگے بڑھی ہے, اس بات کو اگر ہم یوں کریں کہ بیسیکلی روزانہ 4.5 کروڑ بچے ہم پرائمری ایجوکیشن کے لیے بھیجتے ہیں روزانہ, ڈیلی جاتے ہیں. یہ 3 سال کی ایج سے لے کے 5 سال کی ایج تک ہیں 1.30 کروڑ, اور تقریباً ہم 77 لاکھ بچے بھیجتے ہیں مڈل تک, 61 لاکھ بچے بھیجتے ہیں میٹرک میں, 31 لاکھ بچے ہم بھیجتے ہیں کالج میں, 19 لاکھ بچے ہم بھیجتے ہیں یونیورسٹیز میں, اور تقریباً 22 سے 23 لاکھ بچے ہم بھیجتے ہیں مدارس میں. یعنی کہ یہ اتنی بڑی ایک انویسٹمنٹ ہم ایجوکیشنل سسٹم میں کیا ہے کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم دونوں سسٹمز میں ہی دیکھیں, دونوں کی جو پروڈکٹ سامنے آ رہی ہے, جو فنشنگ پروڈکٹ ہے, وہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل اس طرح سے نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ صرف مدارس کا ایشو نہیں ہے, یعنی کہ وہاں سے جو بی ایس سی انجینئرنگ نکل رہے ہیں, الیکٹریکل کے, مکینیکل کے, سول کے, جب ہم وہ دیکھتے ہیں کسی بھی کمپنی میں وہ جاتے ہیں, مارکیٹ میں وہ جاتے ہیں, تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے, وہ امپلائیبل ہی نہیں ہوتے. اور آپ کسی بھی بچے کو, مثال کے طور پر آپ کا ایک بچہ یونیورسٹی لائف تک تقریباً, آپ نے یونیورسٹی سے پڑھا ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, ایم فل کیا ہوا ہے, ایم فل تک آپ کیلکولیٹ کریے گا جا کے, آپ نے 20,000 گھنٹے ٹیچرز کو سنے. کتنے گھنٹے سنے؟ 20,000 گھنٹے آپ نے کلاس روم میں بیٹھ کے ٹیچرز کو سنے. لیکن اس 20,000 گھنٹے کی انویسٹمنٹ کے بعد آپ کے اندر جو ٹریڈ, جو کوالٹیز ڈیولپ ہونے چاہیے تھے, وہ اس 20,000 گھنٹے کی وجہ سے نہیں ہوں گے, کوئی اور وجہ ہوگی. وہ آپ کی پرسنل انٹرسٹ ہو سکتا ہے, فیملی کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے, کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. یعنی کہ وہ سسٹم نہیں کر پا رہا. یعنی کہ اس 20,000 گھنٹے کی انویسٹمنٹ کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام لوگوں میں چلیں, کچھ میں ہائر لیول پہ اور کچھ میں لوور لیول پہ وہ کوالٹیز پیدا ہو گئی ہیں. وہاں پہ وہ ڈرائیونگ فورس جو کہ ملنی چاہیے ہوتی ہے وہ لیک کرتی ہے. صحیح, ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. ڈرائیونگ فورس آپ کو انیشیل ایج میں یا اسٹیج میں مل جائے گا, لیٹر آن یہ آپ کی لک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ کے اندر وہ کہ کب نمودار ہوئی ہے اور کب وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے بھی ایک عطا ہوئی ہے, وہ کب ہوئی ہے. It depends upon the time. صحیح بات, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو جب چاہا جس ٹائم چاہا مدد کر دی, لیکن سسٹمز میں جان نہیں ہے. سسٹم آپ کے اندر وہ اسکل, مثال کے طور پر 12 سال بھی پڑھنے کے بعد, مطلب انگلش 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 انگلش, آپ کہیں کہ 1 پیجر لیٹر لکھ لو, کسی کو کہیں, یا اسے کہو کہ 5 منٹ آ کے یہاں بات کرو, اس کا مطلب کیا ہے
کہ واقعی ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کرنے میں ناکام ہیں. پہلی بات ہمیں کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے. اب اس چیلنج کو میٹ کیسے کرنا ہے؟ ہم اب اس وقت اس کے صرف ایک پہلو پہ بات کر رہے ہیں کہ مساجد میں ایک ایسی کیا چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے اس میں کچھ پازیٹیو تبدیلیاں آ سکتی ہیں. دیکھیں ایک سٹیپ جو بہت اچھا اٹھایا جا سکتا ہے جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا, یہ ہم نے سجیشن بھی دی کہ ہر مسجد کے امام یا خطیب کو اسی کمیونٹی کے کسی اسکول یا کالج میں ساتھ جاب دی جائے. یعنی کہ جہاں پر وہ خطیب یا امام ہے, اگر وہ اسی محلے کی مسجد میں چاہے اسلامی اسٹڈیز پڑھائے, عربی پڑھائے, کوئی سبجیکٹ پڑھائے, اب اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ کمیونٹی کا پارٹ بن رہے ہیں. وہ وہاں پہ جا کے پیرنٹس سے مل رہے ہیں, ٹیچرز مل رہے ہیں, اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ واٹس گوئنگ آن ان دا سوسائٹی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں جسٹ 5 نمازوں تک اور جمعے تک, اور اس کو پارٹ ہی نہیں بناتے سوسائٹی کا. پھر فائنینشلی وہ اتنا وہ رہ جاتا ہے کہ ریلیشنز بنانے کے لیے, آگے کرنے کے لیے اس کو کچھ ایگزیکٹلی سر دیکھیے اگر قرآن پاک حفظ کرنے سب سے بڑی پرابلم ہی سر یہی ہے فائنینشلی. ہاں فائنینشلی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اگر قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے بچے کو مدرسے میں ڈالا ہے تو ہوتا کیا ہے, رٹا لگوا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے حفظ کرنا ٹھیک ہے, دیٹس گڈ, لیکن اس کی پریزنٹیشن اس طرح سے ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو وہاں پہ موقع نہیں ملا, آپ نے 20,000 گھنٹے جتنا بھی سنا, آپ کو موقع نہیں ملا. وہ مواقع پیدا کرنا اور تھوڑا سا ٹرین کرنا اس لیول پہ بھی, ٹیچرس کے لیول پہ بھی جو کہ اسکولز میں اداروں میں پڑھا رہے ہیں اس لیول پہ بھی ٹرین کرنا, اور ان حضرات کو جو کہ پڑھا رہے ہیں مساجد میں بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں ان کو بھی, یہ دونوں لیول پہ جیسے پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, آپ نے کمیونٹی کے لوگوں کو کس طرح سے ملنا ہے, یہ انیشیل سٹیج سے بچوں میں آنی چاہیے یہ باتیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. دیکھیں پھر اس کی ہم پھر کاز پہ جب جائیں گے تو کاز کیا ہے, ہمارے ہاں ہیومن ڈیولپمنٹ ٹاپ پریورٹی کبھی رہا ہی نہیں. ہمارے ہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, بلڈنگیں بڑی بڑی کھڑی کرنا, اس کے اوپر زیادہ پیسہ لگایا گیا اور انرجی بھی اسی پر لگائی گئی. یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کی کامیابی, ایون ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں, ہم اپنی زندگی میں اپنی کمائی کا 25 to 30% ایک مکان بنانے پہ لگا دیتے ہیں. نہیں, یعنی کہ مراد یہ ہے کہ فوکس جو ہے وہ ہمارا بچوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. یعنی کہ مکان کے بجائے ہم انسانوں پہ انویسٹ کریں کچھ عرصہ. یعنی کہ اگر ہم پلاٹوں کے بجائے اس کے بجائے بچوں پہ زیادہ محنت کریں, اگر ہم ہر بچے کا بجٹ بنائیں, ہر بچے کو ایکسپوجر دیں, تو آٹومیٹیکلی پھر کیا ہوگا کہ وہ جو جنریشن سامنے آئے گی وہ ریلیٹیولی بہتر ہوگی, وہ جنریشن زیادہ ترقی یافتہ ہوگی. اگر آپ انسانوں پہ انویسٹ نہیں کریں گے اور انسانوں کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو وہ جو انسان ہے وہ ادارے کے لیے اتنے زیادہ مفید نہیں ہوں گے. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سوسائٹی کے لیے چیلنج ہوگا کہ بیسیکلی انسان, چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے یا آج کا ماڈرن ڈیجیٹل مین آپ کہہ رہے ہیں, بالکل ماڈرن مین جو ہے, جو ورچوئل دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے, جو ایک ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کے دور سے گزر رہا ہے, جو ورچوئل ریالٹیز کو, جو فزیکل ریالٹیز ہیں اس کے اوپر پریورٹی دیتا ہے, تو اس انسان کی جو بنیادی نفسیات ہے وہ چینج نہیں ہوئی. ہاں سوسائٹی میں جو بڑے لیول پر چینج آئی ہے, جو ایکسٹرنل لائف میں آئی ہے, لیکن جو ریلیجن ہے وہ بیسیکلی آپ کی کور ویلیوز کے ساتھ, آپ کے جو انٹرنل سٹینڈرڈز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ریلیجن آپ کے اپنی ذات کے ساتھ تعلق, آپ کا انسانوں کے ساتھ تعلق, آپ کا اس کائنات کے ساتھ تعلق, اور آپ کا اس انسان اور کائنات کو بنانے والے کے ساتھ جو تعلق پہ کرتا ہے, تو ریلیجن وہ سیم ہے. اصل میں جو وہ بات میرے خیال ہے کہنا چاہ رہے ہیں, جو ان کی ڈائمنشن ہے, اگر اس کو ہم یوں لے لیں, ہو سکتا ہے دونوں باتیں صحیح ہوں. وہ ڈائمنشن یہ ہے کہ شاید آج کے دور میں جو جس انسان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, جو ہمارے سامنے والا انسان ہے, اس کی جو لینگویج ہے, اس کا جو محاورہ ہے, یا اس کا برین کی کیمسٹری کس لینگویج کو سن کے چینج ہوتی ہے, اور کس بات کو سن کے وہ اپنے بیہیویئر میں, ایٹیچیوڈ میں چینج لاتا ہے, عالم اس لینگویج میں اس نالج کو کنوے نہیں کر پا رہا. ایک بات ہو سکتی ہے مثال کے طور پر, اس میں پھر یہ ہے جو وہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ درس نظامی کا جو 8 سال کا کورس ہے, وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا جو میجر پورشن ہے وہ فقہ اورینٹیڈ ہے, پھر جو ہے وہ عربک لینگویج اورینٹیڈ ہے, پھر حدیث اورینٹیڈ ہے, پھر قرآن اورینٹیڈ ہے. یعنی کہ اس کی پوری جو تقسیم اگر آپ دیکھیں سبجیکٹس کی, یا اس کی جو پریورٹی جس طرح اس میں سیٹ ہوئی ہیں, اگر اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا جائے کہ علم نفسیات کو پراپرلی ایک علم کے طور پر انٹروڈیوس کروایا جائے,
یا انگلش لینگویج ہے یا چائنیز لینگویج ہے اس کو پراپر ایک لینگویجز کے طور پر انٹروڈیوس کروایا جائے، یا مثال کے طور پر جو سوشیولوجی ہے، ریلیشن شپ کی جو سائنس ہے اس کو پراپرلی انٹروڈیوس کروایا جائے، یا یہ جو ماڈرن سیلف ہیلپ کا ٹریننگ کا جو پورا کنسیپٹ ہے اس کو اس میں انکارپوریٹ کیا جائے. تو اس سے ممکن ہے کہ وہ جو تھوڑا چیلنج آ رہا ہے، جو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے یا جو ہمارا کریکولم ہے وہ نیڈ پوری نہیں کر پا رہا، تو شاید اس سے کور اپ کیا جا سکتا ہے. یا اس کو میں یوں مزید آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ اگر ہم اپنے درس نظامی کے کورس میں سائیکالوجی، سوشیولوجی، کچھ بیسک سائنس، سائنٹیفک کچھ بنیادی چیزیں، بہت زیادہ نہیں، گہری سائنس نہیں، اور کچھ جنرل مینجمنٹ اگر وہ کر دیں، تو وہ جو درس نظامی کا طالب علم ہوگا جب 8 سال کے بعد وہ سوسائٹی میں جائے گا یا جب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو وہ اس کے لیے ایلین سوسائٹی نہیں ہوگی، اجنبی سوسائٹی نہیں ہوگی. اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا. واہ کینٹ میں ہم نے درس نظامی علماء کے تقریباً 100 کے بیچ کو ایم فل کروایا، یعنی کہ ان کا درس نظامی کرنے کے وقت بھی علم کی کمی نہیں تھی، درس نظامی اس حوالے سے نالج وائز کمی نہیں ہے. لیکن جب وہ یونیورسٹی میں گئے اور انہوں نے 2 سال 2.5 سال ایم فل کے اوپر انویسٹ کیے تو ان کو فائدہ کیا ہوا کہ ایک ہی چھت کے نیچے بریلوی اسکول آف تھاٹ، دیوبندی اسکول آف تھاٹ، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، اہل تشیع، تھوڑی سی ماڈرن اپروچ والے بھی، سارے اس کو اویلیبل تھے. اب اس نے وہ ڈائیورسٹی آبزرو کی، پڑھانے والوں میں بھی ڈائیورسٹی، پھر ٹاپکس کا انداز. اور اس سے فائدہ کیا ہوا کہ جب وہ واپس اپنی مسجد میں آیا جمعہ پڑھانے یا لوگوں سے بات چیت کرنے، تو وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی علماء کی برانڈنگ کی، وہ برانڈ چینج ہو گیا کہ یار اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ماڈرن محاورے سے بھی واقف ہے. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، کہ جو درس نظامی کی تعلیم ہے 8 سال کی، وہ 5 گھنٹے کی تعلیم نہیں ہے اسکول کالجز یونیورسٹیز کی طرح، وہ 24 آورز کی تعلیم ہے، زیادہ ایکسٹینسو ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ جو فنشنگ پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے سوسائٹی یہ سمجھتی ہے، لازمی نہیں ہے سوسائٹی صحیح سمجھے، ابھی ہم ایگری نہیں کر رہے، سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو فنشنگ پروڈکٹ ہے، جو چیز آپ تیار کر کے سوسائٹی کو دے رہے ہیں وہ سوسائٹی میں ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے دوسری بات بھی لنک کی تھی، وہ یہ تھی کہ اسکول کالجز یونیورسٹیز بھی جو فنشنگ پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ سوسائٹی کو صحیح فائدہ نہیں دے پا رہی. پھر جو سر نے ایک اور بات کی وہ بہت امپورٹنٹ بات تھی، میں اس پہ تھوڑی توجہ دوں گا، سوسائٹی کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا. کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے دور کے علماء اس بات کو ایز اے چیلنج لے لیں کہ جس ہیومن بینگ کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اس کی 4 فیکلٹیز ہیں، ایک ہے اس کی فزیکل جسمانی، ایک ہے ذہنی، ایک ہے جذباتی، اور ایک ہے روحانی. تو ہمارا جو شعبہ ہے وہ جسمانی سے ڈائریکٹ تو ڈیل نہیں کرتا، لیکن ہم روحانی اسپریچول ڈومین پہ کام کرتے ہیں. اس اسپریچول ڈومین کے تھرو ہم مائنڈ کی، برین کی جو ڈومین ہے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے تھرو ہم دل کی ڈومین پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے تھرو ہم جسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو اثر نظر آئے گا کہ واقعی کچھ چیزیں مائنڈ سائنسز میں ایسی ہیں کہ ہمارے ریلیجن میں ان چیزوں کو انڈائریکٹلی بڑے ٹاپ لیول پہ پڑھایا جاتا ہے. ہمارا قرآن، این ایل پی، ہپنوسس، میں نے خود کیے ہوئے جی کورس، میں نے کیا ہوا ہے، یہ سارے کورس کیے ہوئے ہیں. این ایل پی اور ہپنوسس کی جو ٹاپ کی تھیوریز ہیں قرآن نے ان کو انڈائریکٹلی بغیر الفاظ کے ایڈریس کر دیا ہے. لیکن صرف پرابلم کیا ہے کہ جب وہ چیز کانشیسلی نہیں ہوتی. مثال میں آپ کو دوں، ہپنوسس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز سے، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے آئی کانٹیکٹ سے، اپنے کانٹینٹ سے کیسے کسی آڈینس کو کہ انکانشیس مائنڈ کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہے، اس کو ہیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن آپ دیکھیں جب آپ تلاوت کرتے ہیں یا تلاوت سنتے ہیں، آپ غیر محسوس طریقے سے ہپنوٹائز خود ہی ہو جاتے ہیں، چاہے آپ کو ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن قرآن کا وہ جو قافیہ اور ردیف ہے، اس کا وہ جو پورا ایک مومنٹم جو وہ بناتا ہے، وہ آپ کی برین کی ویوز کو بھی اور وہ آپ کی ہارٹ کی ویوز کو بھی اس پوزیشن پر لے جاتا ہے کہ جہاں پر ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اچھا دیکھیں، ہم جو بات کر رہے تھے کہ ایک جو عالم ہے اس کو اپنی برانڈنگ کیسے کرنی چاہیے، اس کو اپنا انفلوئنس کیسے بڑھانا چاہیے، اس کو مسجد میں، محلے میں، کمیونٹی میں مؤثر کیسے ہونا چاہیے. تو ہم یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر وہ اپنے علم کو، اپنے تجربے کو لوگوں کی لینگویج کے ساتھ انکارپوریٹ کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے سنسیئرٹی ہونی چاہیے. نمبر 2 اس کے اندر پیشنس اینڈ فارگیونیس، اور نمبر 3 ٹرسٹ، کہ اس کے اندر
جب تک لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، وہ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، تعلق بلڈ نہیں ہوگا، تعلق قائم نہیں ہوگا. جب تک وہ لوگوں کو کسی خاص ججمنٹل اپروچ کے تحت دیکھتا رہے گا، یعنی کہ ان کو معاف نہیں کرے گا یا ان کو اسپیس نہیں دے گا، تو آٹومیٹکلی پھر بھی وہ تعلق جو ہے وہ بلڈ نہیں ہو پائے گا، یا اس کے اندر سنسیریٹی کی جو ہے وہ کمی ہوگی. ایک ہے کہ مدارس ایز اے انسٹیٹیوشن، مساجد ایز اے انسٹیٹیوشن، اور ایک ہے کسی بھی فرد یا اس کے کچھ طبقے کی خرابیاں یا کمیاں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہم جو بات ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے انسٹیٹیوشنز، کہ آیا کہ وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ارریلیونٹ کیوں ہیں. اس کو اگر میں مزید آسان کرتا ہوں بات کو، پھر ہم فوکس کریں گے. 3 لاکھ مساجد، 22,000 مدرسے، 23 لاکھ مدرسوں میں طلباء، اور ایک عالم تقریباً 4,000 جمعے کے خطبات اپنے پورے 40 سال کے اس میں ڈیلیور کرتا ہے. ایوریج 500 لوگ ایوریج ایک جمعے میں نمازی ہوتے ہیں. ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تعلیمی نظام دوسرا جو ہے جس میں وہ اس کا امپیکٹ، اس کی وجہ سے جو پاکستانی لوگوں کی اخلاقیات ہونی چاہیے تھی، جو روحانیت ان کے اندر ہونی چاہیے تھی، جو رویے ان کے اندر ہونے چاہیے تھے، کیا یہ پرابلم جو آئی ہے، کیا ہمارا را مٹیریل یعنی کہ جو عام انسان ہے اس میں پرابلم ہے؟ کیا ہمارا جو پروسیس ہے جس کے تھرو ہم جس پروسیس گزارتے ہیں، وہ درس نظامی ہو، وہ جمعے کا خطبہ ہو، وہ کوئی جرنلی درس و تدریس ہو، درس قرآن ہو، کیا اس پروسیس میں کہیں مسئلہ ہے؟ یا جو اس پروسیس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے عالم یا استاد یا امام یا خطیب، جو بھی اس کا ریسورس پرسن ہے، اس امام یا خطیب میں کہاں پر پرابلم ہے؟ سر یہ لاسٹ والا پوائنٹ زیادہ ویلڈ ہے، کیونکہ سر جو امام ہم نے دیکھے ہیں وہ زیادہ تر اپنی تقریر کو لے میں پیش کرنا، اور دوسرا جو ہے جو کنٹینٹ ہے نا وہ بہت ارریلیونٹ ہوتا ہے. اس میں زیادہ جو ہے معجزات، کرامات، ان چیزوں کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد والا جو عرصہ ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور جو پہلے والے 40 سال ہیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا، جس میں اخلاقیات ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری ہے، کیسے ان کو جو ہے امین کا جو لقب دیا گیا ہے، کس وجہ سے وہاں کے لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو نہیں بتایا جاتا جس میں اخلاقیات ہے، روحانیت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. صرف ہمارے جو علماء ہیں وہ آخر والے، اور اس میں بھی کرامات، اور اس میں بھی صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، پھر اس کے بعد جو ہمارے اولیاء کرام ہیں ان کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور ان کی بھی کرامات، اور ان کی جو ہے وہ زندگی نہیں بیان کی جاتی جو ہمارے اوپر امپیکٹ ڈالے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو بات کی ہے کہ ان تینوں فیکٹرز یعنی کہ 3 چیزیں ہیں، را مٹیریل ہو گیا پبلک یا اسٹوڈنٹس، پروسیس ہو گیا درس نظامی یا مسجد کی ایکٹیویٹیز، اور امام خطیب یا علماء یا استاد جو بھی آپ اس کے ریپرزینٹر کہہ لیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ پرابلم کس کی وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ سے ہے. لیکن اس کو بھی تیار کس نے کیا ہے؟ جو انہوں نے بات کی تھی کہ را مٹیریل، را میں کون دیا گیا؟ کون لوگ پرووائڈ کیے گئے؟ اقبال صاحب نے جو بات کی تھی، کمزور لوگ. پھر پروسیس میں بھی کیا کیا گیا؟ آپ بجٹنگ دیکھ لیں، آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں، آپ ان کی لائبریریز دیکھ لیں، ہر بچے کا انڈیویجول بجٹ دیکھ لیں. آپ حیران ہوں گے کہ 23 لاکھ طلباء کا بجٹ نکالیں گے تو وہ بہت کم ہوگا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اخلاقیات، روحانیت، رویے، یا فرض کر لیں تعصب نہ ہو، علم ہو سوسائٹی کے اندر، اور جو ہے وہ ہم آہنگی ہو، امن ہو، معاشی مساوات ہو، یہ جتنی ویلیوز ہیں. اور اس کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی کہ انہوں نے اسلام کی ٹاپ 10 ویلیوز نکالی اسی طرح کی جیسے میں نے لکھی ہیں کہ اسلام کی ٹاپ 10 ویلیوز کیا ہیں، اور اس کے اوپر ریسرچ کی کہ یہ ٹاپ 10 ویلیوز کس سوسائٹی میں پائی جا رہی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے اس ریسرچ کا نتیجہ سن کے کہ اس ویلیوز میں جو پہلا اسلامی ملک تھا وہ ملائیشیا تھا، اور وہ دنیا میں 36ویں نمبر پر تھا. ترکی تھا جو 50ویں نمبر پر تھا، اور پاکستان کہیں 112 نمبر پر تھا. یعنی کہ اسلام کی جو ٹاپ 10 ویلیوز ہیں، مثال رواداری ہے، ہم آہنگی ہے،
پیس ہے, اخلاق ہے, جو آپ ٹاپ 10 کہیں گے, وہ کہاں پہ پائی جا رہی ہیں؟ کون سے معاشرے میں؟ غیر مسلم معاشرے میں. سوئٹزرلینڈ, سویڈن, ڈنمارک, ناروے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ کہیں ٹاپ پر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات ہمیں یہ تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اپنے ان 22 کروڑ انسانوں میں جو 10-11 کروڑ بالغ انسان ہیں, ان کے اندر یہ ویلیوز انکارپوریٹ نہیں کر پائے. میں ڈسٹرکٹ پنڈی میں رہتا ہوں, وہاں کی صرف 3% آبادی ہے غیر مسلم, اور وہاں پر جو خالص دودھ ملتا ہے وہ بھی صرف ہے 3%. ہاں, یہاں بھی یہی پوزیشن ہوگی, میں تو اپنا ڈیٹا بتا رہا ہوں. ہاں, اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ویلیوز سوسائٹی میں ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں مسجد کے ذریعے سے, مدرسے کے ذریعے سے, وہ ہم ڈال نہیں پا رہے. ناکامی صرف مسجد مدرسے والوں کی نہیں ہے, سوسائٹی کی بھی ہے, اسٹیٹ کی بھی ہے, کہ بھئی ان انسانوں کو جو ہم نے بنانا تھا وہ ہم نہیں بنا پا رہے. اسکولوں کی بھی ہے, کالجوں کی بھی ہے, یونیورسٹیوں کی بھی ہے, پیرنٹس کی بھی ہے. جو سوسائٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ آج ہم نے جو ہیومن ریسورس انسان ڈیولپ کر کے سامنے بھیجا ہے اس کے اندر یہ ویلیوز نہیں ہیں. جب ہم یہ تسلیم کریں گے تو پھر ہم اس بات کے اوپر سوچیں گے کہ ہاں واقعی اگر ہماری فنشنگ پروڈکٹ وہ نہیں آ رہی تو ہمیں اپنے پلانٹ میں, اپنی مشینری میں, اپنے آرٹیزنز میں ہمیں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے نا. کئی مسئلہ ہے. ٹھیک کیا جا سکتا ہے نا, اگر یہ جیسے یہ ان پٹ سے مراد لے رہے ہیں آپ را مٹیریل. ہاں, اگر یہ جیسے سب نے بتایا ہے کہ بچے ہیں وہ عام طور پہ میٹر کیلیبر کے نہیں ہوتے ہیں, تو یہ ان کو اسکرین کرے گا. جب آپ ایک چیز کا انپوٹ ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اب تو بات نہیں ہے, تو کوئی ڈیزائر جو آؤٹ کم ہے اس میں تو میرا خیال ہے کہ خوش رہتی ہے اگر اچھی نہیں دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ کام تو کر سکتے ہیں. اگر ان کو 50 بچوں کے ایڈمیشن آتے ہیں تو یہ ان کا ایک سلسلہ رکھیں, جیسے ایم کیٹ ای کیٹ ہے ایف ایس سی میں, مطلب اس طرح سے کچھ اس طرح کیا جا سکتا ہے. اچھا سر نے جو بات کی ہے اس کو میں ایک جملے میں یہ کہہ دوں گا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مدارس میں بھی آئندہ ایڈمیشن اس طرح ہونے چاہیے جیسے MBBS میں ہوتے ہیں آسان الفاظ میں, یا جیسے CSS کے لیے لیا جاتا ہے کسی کو, کہ ایڈمیشن کا کرائٹیریا بھی کیا ہو, ایک سسٹمیٹک ہو, تاکہ استاد کو جو بچہ آپ پرووائڈ کریں وہ کم از کم کچھ بنیادی ٹریٹس اینڈ کوالٹیز رکھتا ہو کہ آپ اس کو ابو کریں گے. یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور اس کے جینیٹک کوڈ میں پرابلم ہے, یا وہ اتنا ڈپرائیوڈ ہے, یا وہ اتنے سائیکولوجیکل کمپلیکسز کا شکار ہے والد والدہ کے جھگڑوں کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, یا کوئی اور اس طرح کے کمپلیکس اس کی پرسنالٹی میں چیزیں آ گئی ہیں اس کے انکانشیس مائنڈ میں, تو آپ جتنی مرضی محنت کرتے رہیں اس کے اوپر بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو پالش کر پائیں. یا اس کی مثال آپ یوں لیں کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے, ایون پیدا ہونے سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, تو اس کے ارد گرد کے حالات اس بچے کی نفسیات پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ایک بچے کو سینس آف سیکورٹی کتنی ملی ماں کی موجودگی میں یا باپ کی موجودگی میں, ایک بچے کو بلونگنگنیس کتنی ملی ماں اور ماں باپ کی موجودگی میں, ایک بچے کو محبت کتنی ملی ماں اور باپ سے, ایک بچے کو رسپیکٹ کتنی ملی ماں اور باپ سے, ایک بچے کو اپریسیشن شاباش کتنی ملی ماں اور باپ سے. اگر 7 سال کی عمر تک یا 10 سال کی عمر تک اس کو کبھی شاباش نہیں ملی, اس کو کبھی باپ اپنے رزق کے مسائل میں اتنا پھنسا ہوا یا غربت کے مسائل میں کہ وہ محبت جو ہونی چاہیے جس کا اظہار, یا جو عزت یا جو تعلق نہیں ہوا, اس کے بعد ایسا بچہ اسکول میں جائے, مدرسے میں جائے, کالج میں جائے, یونیورسٹی میں جائے, جہاں بھی جائے, آپ نے ایب نارمل پرسنالٹی حوالے کر دی ہے. اور جو مدارس میں ہم بچے دے رہے ہیں ان میں یہ پرابلم زیادہ ہے. جب وہ زیادہ ہے تو وہ جو 6-7 سال کی عمر تک آپ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اس کے اثرات اگلے 50-60 سال تک رہیں گے. مثال کے طور پر ایک بچہ جو انسیکیورٹیز میں ڈیولپ ہوا ہو, جب بھی اس کے پاس طاقت آئے گی وہ طاقت نہیں چھوڑے گا. کبھی وہ پیسے کے پیچھے سیکیورٹی ڈھونڈے گا, کبھی وہ اتھارٹی کے پیچھے سیکیورٹی ڈھونڈے گا, کبھی وہ جو ہے وہ اپنی ایک خاص نیٹ ورکنگ کر کے لابینگ کر کے سیکیورٹی ڈھونڈے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس چیز کی کمی ہے, وہ اب اس کو ڈھونڈ رہے. تو اگر ہم اپنے را مٹیریل کے اوپر یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں بڑی پکچر دیکھنی ہے, اگر ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتا ہے, ہم تمام لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے. میں اگر مدرسے کا استاد ہوں تو میں ایک کرسی لے لوں گا اور میں مدرسے کے استاد کی حیثیت سے ہر چیز دیکھوں گا. میں اگر یونیورسٹی کا ٹیچر ہوں, میں یونیورسٹی کا ٹیچر بن جاؤں گا, وہاں سے ہر چیز دیکھوں گا. میں اگر جو ہے وہ
کوئی پولیٹیشین ہوں تو میں وہاں سے چیزیں. ہر بندہ اپنی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ انالیسس تب ہوتا ہے جب آپ اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں اور آبجیکٹو انالیسس کرتے ہیں. آپ اپنی ذات سے باہر نکلتے ہیں, یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور باہر سے دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے اس کام کا کیا اثر ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے, اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے, اس کام کو اسی طرح ہونا چاہیے, اس میں کیا کوالٹی بہتر ہو سکتی ہے. اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اپنی پوزیشن کو چھوڑنا اور پھر اپنی تھنکنگ کے بارے میں تھنکنگ کرنا. اپنی پوزیشن چھوڑنا اور اپنی پوزیشن کو چھوڑ کے اپنی اس جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کو میجر کرنا. جب آپ نے یہ ٹیکنیک سیکھ لی تو آپ کا فیڈ بیک کا سسٹم ایکٹیو ہو جائے گا. پھر علماء کو, مدارس کو باہر سے کسی فیڈ بیک کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر اسکول ٹیچرز کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو باہر سے کسی فیڈ بیک کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر پولیٹیشینز کو باہر سے کسی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہوگی. پیرنٹس کو باہر سے کسی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر پیرنٹس ایز اے کمیونٹی, علماء ایز اے کمیونٹی, ٹیچرز ایز اے کمیونٹی اپنی خوبیوں اور خامیوں کا خود انالیسس کریں گے. اگر یہ مقابلے میں آ جائیں گے ایک دوسرے کے تو پھر کیا ہوگا, پھر امپروومنٹ نہیں ہوگی. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم تمام لوگ دوسرے کو شکست دینے کے اوپر فوکسڈ ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور بہت تلخ حقیقت ہے, اس بات کو ذرا سمجھیے گا. ہمارے ہاں ریلیجیس حوالے سے جو رزق کا تصور دیا گیا اس سے بہت خرابی پیدا ہوئی. جب ہم نے کیٹیگوریکلی ایک بات, یعنی کہ وہ بات صحیح تھی, اس کو پیش غلط طرح کیا گیا. جب ہم نے والدین کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جو بھی آپ کے بچے ہیں ان کا رزق کس کے ذمہ ہے, اللہ کے ذمہ ہے. اب اس باپ نے اپنی ذمہ داری سے کیا کر لیا, پیچھے چلا گیا کہ بچوں کو کس نے پالنا ہے, اللہ نے پالنا ہے. حالانکہ آپ پورے قرآن سے, حدیث سے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ رزق کا مطلب تھا انگلش زبان میں پروویژن, اور اردو زبان میں آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں صحت بھی ہے, اس زمین کے ریسورسز بھی ہیں, یا اس کائنات کے اندر جو جو اللہ نے رکھا ہے. اب انسان کو دے دیا ہے اختیار کہ تم اس رزق کو بانٹو, اس کو مینیج کرو, نکالو اور اس کو بانٹو. اب میرے پاس 5 کروڑ ہے, دوسرے کے پاس 1 کروڑ ہے, اس کے پاس 3 کروڑ ہے. یہ تقسیم اللہ کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھے گا کہ عتیق رضا کے جو رزق والا خانہ ہے اس کے اندر 4 کروڑ 15,27,425 روپے ہونے چاہیے. یہ ہماری ڈویژن ہے آپس میں. جب ہم والدین نے بچوں کے معاملے میں وہ ذمہ داری نہیں لی کہ بھئی جو بچہ بھی ہم دنیا میں لا رہے ہیں وہ بیٹا ہے, بیٹی ہے, 1 ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, ان کی صحت, ان کی تعلیم, ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا, یہ ساری چیزیں 18 سال کی عمر تک دینا میری بنیادی ذمہ داری ہے. اگر میں ناکام ہوتا ہوں یہ دینے میں تو میں اللہ کے سامنے کیا ہوں, ناکام ہوں. اللہ نے مجھے یہ قوت اختیار دے کے بھیجا ہے. اور اگر وہ یہ اپروچ اپناتا ہے کہ ٹھیک ہے کہیں بھی پڑھ لیں گے, کہیں بھی چلے جائیں گے, کوئی بھی اپنا کیریئر بنا لیں گے, کوئی بھی روزگار کا ذریعہ بن جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امانت دی تھی اولاد, اس نے اس امانت میں خیانت کی ہے, اس وجہ سے ایک پرابلم ہوئی. 4 ڈائمنشنز ہیں, ایک ہے اصلاح فرد, ایک ہے اصلاح خاندان, ایک ہے اصلاح معاشرہ, اور ایک ہے اصلاح حکومت. چاروں ہونی چاہیے, چاروں کی وجہ سے مسائل ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت ہے یا جو اسٹیٹ ہے اس کا امپیکٹ زیادہ ہے, یعنی کہ جو اوپر سے چیز آتی ہے اس کا امپیکٹ واسٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی جڑی ہوئی ہے, اور میں اب اس بات پہ بڑا فوکس ہوتا جا رہا ہوں کہ فرد کے لیول پر نہ ہم آنیسٹی کے لیے تیار ہیں, نہ ہم سنسیئرٹی کے لیے تیار ہیں, نہ لائلٹی, نہ ہارڈ ورک. آپ پاکستان کی میں آپ کو مثال دوں گا, اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, بڑی بات میں اگر کروں, پاکستان میں تقریباً جو ووٹ بینک ہے وہ 8.5-9 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, ٹھیک ہے, 25 کروڑ 13 کروڑ ووٹ بینک ہے. چلیں 13 کروڑ ووٹ بینک لے لیتے ہیں, اس میں سے 1 کروڑ 15 لاکھ لوگ کہاں کام کرتے ہیں, باہر کے ممالک میں, جو آپ کو تقریباً دیتے ہیں 45 ارب ڈالر کے راؤنڈ اباؤٹ پیسہ بھیجتے ہیں یہاں, ٹھیک ہے, اسی سے ہمارا پورا نظام چلتا ہے. باقی یہاں پر تقریباً 30 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں, 40 لاکھ پینشنرز ہیں, اچھا کوئی 2 کروڑ کسان سے متعلق, زراعت سے متعلق ہیں, کوئی 1 کروڑ انڈسٹری سے متعلق ہیں, کوئی 1 کروڑ سروسز کا جو شعبہ ہے ٹرانسپورٹ وغیرہ اور یہ اس سے متعلق ہیں. کیا واقعی ہم محنتی قوم ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنے لیول پر, چھوڑ دیں اسٹیٹ کو بھی, ابھی کیا ہمارے پاس اگر 10 کنال زمین ہے,
کیا ہم نے اس کو میکسیمم یوٹیلائز کیا ہے؟ ہمارے پاس 5-6 فٹ کا جسم ہے، کیا میں نے اپنے برین کی صلاحیتوں کو، اپنے بولنے کی صلاحیتوں کو، اپنی انرجی کو کیا میں نے میکسیمم یوٹیلائز کیا ہے؟ کیا میں اپنا 1 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا پلان بناتا ہوں کہ میں نے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے سوسائٹی کو؟ یعنی کہ اگر ہم اس لیول پہ جا کے دیکھیں تو ہم تو پتہ نہیں، مجھے کئی دفعہ بات سمجھ نہیں آتی، بھی قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ بات ہوئی، ہم تو سوچ ہی نہیں رہے، ہمارا اپنا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے انڈیویجول لیول پر. یعنی کہ مثال کے طور پر آپ ایک استاد ہوں گے مدرسے میں، کل اساتذہ ہوں گے 1 لاکھ، لیکن وہ ایک استاد بھی اپنے لیول پر جو 2-4 اسٹوڈنٹ ہیں ان پہ تو اثر انداز ہونا، سسٹم میں مسائل ہیں. یعنی کہ جب آپ بڑی پکچر غیر ضروری دیکھتے ہیں، آپ کا ایریا آف ڈسکشن کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا، اور آپ کا ایریا آف ایکشن کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹا. تھنک گلوبلی، ایکٹ لوکلی. ہاں پتہ ہو آپ کو کہ یار پاکستان کے کیا مسائل ہیں، گلوبل ایشوز کیا ہیں، پاکستان کی کس وجہ سے، لیکن ایک ہے آپ کا ایریا آف ایکشن اور دوسرا ہے آپ کا ایریا آف ڈسکشن. ہمارا کون سا ایریا بڑا ہے؟ ہم شام کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ اسحاق ڈار صاحب کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سے گھر کا 50,000 روپے کا 1 لاکھ روپے کا بجٹ مینیج نہیں ہو رہا، اور ہم پاکستان کے 14,500 روپے کے بجٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم سے اپنی جو پھپھو اور خالہ کی سیاست ہے وہ مینیج نہیں ہو رہی، اور ہم چائنا اور امریکہ کے مابین چلنے والی سیاست کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا چائنا نے یہ کیا، امریکہ نے یہ کیا، رشیا نے یہ کیا، انڈیا نے یہ کیا، سعودیہ ایران کے ساتھ. وجہ کیا ہے کہ ہم نے غیر ضروری طور پر اپنا ایریا آف ڈسکشن کیا کر لیا ہے؟ بڑا کر لیا ہے. ہاں اگر ہم ایریا آف ایکشن پہ فوکس کریں، یار میری یہ زبان ہے، میرا یہ برین ہے، یہ برین روزانہ 70,000 خیالات سوچ سکتا ہے، یہ زبان 1 منٹ میں 120 لفظ بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، میں روزانہ 4 سے 5 ہزار الفاظ بولتا ہوں. ان الفاظ سے کیا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ محبت بڑھ رہی ہے، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، علم عام ہو رہا ہے، کوئی فیلنگز بہتر ہو رہی ہیں، انسان ترقی کر رہے ہیں. میں اپنے آج کے دن پہ فوکس کر لوں نا، اور میں اگر اگلے 5 سال 10 سال 15 سال آج کے دن پہ فوکس کرتے 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 اگر ایسی زندگی گزار جاؤں تو میرا امپیکٹ کہاں چلا جائے گا؟ اس کے بجائے اگر میں وہ سوچتا رہوں، حامد میر، کاشف عباسی، طلعت حسین، انصار عباسی سن کے رات کو 4 گھنٹے وہ سنوں، اور صبح آ کے لوگوں کو سٹریس کے انجیکشن لگاؤں، یہ کیوں آرام سے گھوم رہا ہے، یہ کیوں آرام سے گھوم رہا ہے، سب کو پریشان کروں. یہی ہو رہا ہے نا. اور میں اب یہ بات کہتا ہوں، بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، اور آپ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، آپ میں سے جو شخص روزانہ 15 منٹ سے زیادہ سیاسی خبریں سنتا ہے وہ نفسیاتی طور پر نارمل نہیں رہ سکتا. ہاں وہ یعنی کہ اوورآل جو بندہ بھی ان معاملات میں انٹرسٹ لے گا ایک حد سے زیادہ، وہ ڈیمیج ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں میں نے ایک اور زندگی میں اصول اپنایا، اور آپ یہ اپنائیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی میں اس پرابلم کو ڈسکس کریں جس کے سلوشن کا آپ پارٹ بن سکتے ہیں، ورنہ آپ پریشان رہیں گے. زندگی میں اس پرابلم پہ فوکس کریں جس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سلوشن کر سکتے ہیں. اور پرابلم کی فلسفی کیا ہے؟ جب بھی آپ کے سامنے کوئی پرابلم آئے اس کا کاز دیکھیں، پھر اس کا سلوشن دیکھیں، پھر اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں. ہمارے دماغ کا پرابلم کیا ہے؟ ہم اپنی انرجی کا 70-75% یا ٹائم کا 70-75% کہاں لگاتے ہیں؟ پرابلمس کے اوپر. اس وجہ سے ہم خوش نہیں رہتے. اور ایک ریسرچ ہوئی، انٹرنیشنلی ایک ریسرچ ہوئی، اس کے مطابق جو پاکستان ہے، پاکستانیوں میں جو خوش رہنے کی عادت ہے وہ اس کو کہتے ہیں 0% ہے. یعنی کہ یہ سیٹسٹ ایٹیچیوڈ ہے ان کا. ٹھیک نہیں ہے، سارے غربت کے باوجود بھی سارے خوش ہیں. نہیں خوش لائف کے باوجود کوئی پریشانی نہیں. ہاں تو سیڈسٹ ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے، سیڈسٹ ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاں یعنی کہ ویسے اوورآل 4 طرح کے ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں. چلے میں آپ کو آسان کر دیتے ہیں بات کو. ایک ہوتا ہے سیڈ، ایک ہوتا ہے بیڈ، ایک ہوتا ہے میڈ، اور ایک ہوتا ہے گلیڈ. سیڈ مطلب ہو گیا اداس رہنا، دکھی رہنا ہر ٹائم. اصل مسئلہ ہے کہ ڈوپامین کا لیول لو ہوا ہے، کیمیکل 50 ہارمون ہے صحیح کام نہیں کر رہے، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ وجہ کوئی اور ہے. دوسرا ہے بیڈ،
ہاں برے ہو گئے، ایک ہے میڈ، پاگل ہو چکے ہیں، اور ہارورڈ کی ریسرچ ہے 3 میں سے 1 شخص پاگل ہونے جا رہا ہے فیوچر میں جی۔ اور اگلی بات سنیں کہ آج ہم بچوں کو جس پروسیس سے گزار رہے ہیں، ہم ان کو مستقبل کے زومبیز بنانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بچے ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں جو کھلی آنکھوں سے سونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آنکھیں ان کی کھلی بھی ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں، لیکن ان کے برین سو رہے ہیں، وہ پریزنٹ میں نہیں ہیں۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے ہیومن ہیلتھ یا ہیومن کے اوپر جو فوکس ہے وہ ہمارا کم ہو گیا ہے، ہم اس کو فوکس نہیں کر پا رہے۔ تو پرابلم کے ساتھ آپ نے فوکس کس پہ کرنا ہے؟ سلوشن کے اوپر کرنا ہے، ایریا آف ڈسکشن پہ فوکس نہیں کرنا، پتہ ہونا چاہیے چیزوں کا۔ آپ نے فوکس کس پہ کرنا ہے؟ ایریا آف ایکشن پہ کرنا ہے، اور آپ نے اپنے لیول پر سٹیپس لینے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں یا مستقبل میں آپ کو جمعہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے، تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو جمعے کے خطبے کے اوپر سوال کرنے کی اوپنلی اجازت دے دیں، کہ آپ نے جو جمعے کا خطبہ دیا، کوئی بھی مقتدی جمعے کے بعد آپ سے سوال کر سکتا ہے، اور یہ ایز اے ہول ہونا چاہیے۔ ہوگا، ایسا ایسا ہوگا۔ نمبر 2 چیز یہ کریں کہ اپنے خطبے کے بارے میں فیڈ بیک لینا شروع کر دیں۔ آپ کے خطبے کے بارے میں آپ کے مقتدی ریٹن یا وربل فیڈ بیک دے سکیں۔ نمبر 3 یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جمعے کے خطبے کے موضوعات کے بارے میں ایک پیپر تقسیم کر دیں اپنے مقتدیوں میں، کہ آپ جو 10 موضوعات سمجھتے ہیں کہ مجھے جمعے کا خطبہ پڑھانا چاہیے، آپ وہ منشن کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی مسجد کے اندر پبلک کی اونرشپ بڑھے گی۔ ابھی مسجد کے ساتھ لوگ ریلیونٹ نہیں ہیں، اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ کمیٹی کمیونٹی کے مسائل بیان نہیں کیے جاتے، جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں وہ امام صاحب یا خطیب صاحب بیان نہیں کرتے، وہ اپنی فلسفی بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو بیٹھے وہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے نا۔ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اگر وہ جا کر ٹریفک مسائل بیان کر، لوگ کہیں کہ یہ تو دین بیان کر رہا ہے، ٹریفک کیوں بیان کریں؟ یہ ہمارا معاشرہ کے ذہن ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ہاں ایک طرف علماء کا پوائنٹ ویو یہ ہے، علماء یہ بات کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے وہ بات کرنی ہے جس کی پبلک میں ڈیمانڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو پبلک ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ کہانیاں سنائی جائیں۔ ان کا پوائنٹ ویو ہے کہ سٹوری ٹیلنگ ہی جاری رہے، سچی ہوں جھوٹی ہوں وہ چلتا رہے، لوگ بھی اس پہ خوش اور ان کا بھی کام چلتا رہے۔ جب بھی وہ سوشل ایشوز پہ آئیں گے، جب وہ پبلک کی اپروچ کو چیلنج کریں گے، مثال کے طور پر اگر پبلک زکوٰۃ نہیں دیتی، عشر ادا نہیں کرتی، یا جو مرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی بیویوں کا خیال نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے، یا جو ہے وہ اپنے بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، یا اور جو خامیاں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو کیا عالم کے پاس اتنی فریڈم ہے، اتنی مورل کریج، اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اوپنلی ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کے بعد اپنی جاب کو یا اپنے کیریئر کو مینٹین رکھ پائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہمارے علماء کو اپنی ارننگ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایکسپرٹیز ایسی ڈیولپ کرنی پڑے گی جس کا تعلق ان کی فیلڈ کے ساتھ ہو۔ میں باہر کی طرف نہیں جا رہا، آپ کی اپنی فیلڈ ہی، اپنی فیلڈ میں کوئی ایسا شعبہ ہو کہ آپ کا سورس آف انکم جنریٹ ہو۔ ورنہ واقعی مسجد میں جو امام یا خطیب ہے وہ اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہے اس سامنے والی صف کے 15-20 نمازیوں کے اوپر پلس کمیٹی کے اوپر کہ وہ کوئی بھی بات آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یا اس کا اگلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ائمہ کسی بھی علاقے کے کمیونٹی بن جائیں اور آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اختلافی مسائل کے اوپر، ہم نے نان ایشوز کے اوپر، ہم نے نان پروڈکٹیو ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنی، بلکہ ہمارے موضوعات وہ ہوں گے جو سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل ہوں، ریلیونٹ ہوں، تو بھی بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم فرض کر لیں، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 60-65 تو ہوں گے ہی، اگر ہم آج سے یہ فیصلہ کریں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہم اپنی ریلیجیس نالج یا ویلیوز کو لوگوں میں انکلکیٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے پازیٹیولی،
کیوں نہیں ہم یہ قدم بڑھاتے؟ یا ہم اس کے اوپر یہ بات کریں گے یار واقعی ایکسیپٹ کریں، میں خود ریلیجیس، میں جمعہ پڑھاتا ہوں کہ ہمارے جمعے افیکٹو نہیں ہیں جی، 0.0001% ہوں گے افیکٹو ہوں گے. کبھی ہم کہہ دیتے ہیں پبلک کی غلطی ہے، کبھی پبلک کہہ دیتی ہے عالم کی غلطی ہے، لیکن ایک پرابلم تو ہے نا، کہیں تو ایشو ہے کہ ایک چیز نہیں ہے افیکٹو، فائدہ مند نہیں ہے. یا مسجد کا جو پلیٹ فارم ہے 5 کروڑ سے نیچے کی کوئی مسجد نہیں ہے، لیکن کیا مسجد واقعی یہ ایک ہال ہے، یہ ایک ہال ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، یہ مہینے میں کتنے دن استعمال ہوتا ہے؟ تقریباً 26 دن. مطلب آپ کہہ لیں کہ 100% یوزیج ہے، 100%. یعنی کہ 26 دن کا مطلب کیا ہوا کہ ہر دن کا انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ یار کوئی دن ایسا نہ ہو کہ یہ جو ریسورس ہے ضائع نہ ہو. یا آپ ایک شادی ہال بنائیں، میرج ہال آپ ایک بنائیں، اگر آپ سال میں 100 فنکشن نہیں کریں گے تو آپ کا میرج ہال سسٹین کر پائے گا؟ تو مسجد کے ہال کی کیا ہے وہ کہہ لیں کہ یوٹیلیٹی کیا ہے؟ یا اگر ہم ایک اور موضوع کے اوپر بات کرنی شروع کریں کہ جمعے کا خطبہ صرف ایک عالم نہیں پڑھائے گا، ہر ایک ماہ میں ایک بندہ باہر سے گیسٹ اسپیکر آئے گا. کم ہے نا، ہم یہی بات کہہ رہے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں پوری کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں نا، ہم کسی ایک بیچ کے اندر ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہے. اگر ہم یہ فیصلے کریں، کمیونٹی فیصلہ کرے، پبلک فیصلہ کرے کہ ہمارے جو محلے کی مسجد ہوگی اس میں مہینے میں ایک مرتبہ کوئی بھی گیسٹ اسپیکر، وہ کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے ہیلتھ پہ آ کے بات کرے، کوئی اکانومسٹ ہو سکتا ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ بات کرے، لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، کوئی جو ہے وہ بچوں کی تربیت سائیکالوجی کا ماہر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر اور سائیکالوجی کا ہو سکتا ہے، وہ آ کے بچوں کی نفسیاتی مسائل پہ بات کرے، کوئی موبائل ایڈکشن. کیوں ہم مسجد کے پلیٹ فارم کو اوپن نہیں کرتے؟ یونیفیکیشن آف ماسک کا مطلب ہے کہ اگر ہم پبلک یہ ڈیمانڈ کریں، انشاءاللہ ہم اس پہ اب کام کریں گے، پبلک یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہماری 3 لاکھ مسجدوں کے اندر کے جو موضوعات ہونے چاہیے ان کا تعلق انسانی رویوں، انسانی اخلاق، روحانیت، جسمانی صحت، جذباتی صحت یا جو ہمارے گھریلو مسائل ہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے. آٹومیٹکلی آپ یونیفیکیشن آف ماسک کی طرف جائیں گے. یا چلیں میں اس کی آپ کو مثال یوں دوں، ان کی دکان ہو جنرل سٹور، ان کی دکان ہو پنسار، ان کی دکان ہو گارمنٹس کی، اور یہ گارمنٹس والے ہر ٹائم برائی بیان کرتے رہیں پنسار سٹور کی، پنسار سٹور والا برائی بیان کرتا رہے جنرل سٹور کی، کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ اپنی آپ بہتری بیان کریں نا. مسجد میں جو مکتبہ فکر سامنے موجود نہیں ہے اس کا نام لینا بھی جرم ہے، کیونکہ وہ سامنے موجود نہیں ہے. آپ اس کا نام لے کے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، کوئی بھی ہو وہ، بے شک وہ غلط ہی ہو، اگر وہ سامنے موجود ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی بات کریں. اگلا پوائنٹ یہ جو بہت اہم ہے، ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ ہمارے علماء کسی کے اسلام اور کفر کا فیصلہ نہ کریں. کسی کے اسلام اور کفر کے فیصلے کا اختیار صرف قاضی کو یا عدالت کو ہونا چاہیے. علماء اس میں ان پٹ دیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کی، وہ کوئی گستاخ رسول آپ اسے کہیں، کوئی مشرک کہیں، بدعتی کہیں، گمراہ کہیں، جو ہمارے ہاں چلتے ہیں، نیریٹیوز چلتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت، کہ جی فلاں شخص ایسا ہے. ہم ایز اے عالم یہ اناؤنس کرنے چھوڑ دیں، ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہماری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ہماری نفرتیں کم ہو جائیں گی، اور ہماری چیزیں جو ہے وہ ایزی ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر ہم ایک اور فیصلہ بھی کریں کہ ہم نے اپنی مسجد کے ذریعے سے اپنے مکتبہ فکر کو پروموٹ نہیں کرنا، ہمارے لیے وہ 300-400 گھر، چاہے اس میں کوئی ہمارے مخالف مکتبہ فکر کا انسان بھی رہتا ہے، تو اس کی آج کیا ہو رہا ہے؟ میرے اپنے محلے میں ہوتا ہے، ایک بندہ ادھر سے جا رہا ہے وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھنے، ادھر والا آ رہا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے، اور میں کیمرہ سامنے موجود ہے. ایک بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، شاید اس پہ تھوڑا سا اختلاف بھی ہو. اگر ہمارے علماء اپنے مقتدیوں کو تمام مکتبہ فکر کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں تو ہمارے 95% سے زیادہ اختلافی مسائل حل ہو جائیں گے. واقعی حل ہو کہ اگر ماں سوائے اس کے کہ جس میں آپ کو بہت ہی اعتراض ہو، بہت زیادہ آپ کا شدید اختلاف ہو، ہاں بہت جو ایسے اختلافات کہ جس کے اندر آپ کا پورے کا پورا ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹے موٹے ہمارے اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہیں، اور ان ریئل سینس میں نے خود جا کے ڈیپتھ میں دیکھا. یا میں اس بات کو یوں کہوں گا، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے
اگر امام کی نماز قبول نہ ہو کسی بھی وجہ سے اللہ کے سامنے، تو کیا مقتدیوں کی بھی قبول نہیں ہوگی؟ کیا مقتدی کی نماز کی قبولیت امام کی نماز کی قبولیت کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر مقتدی کہیں بھی نماز پڑھ لے، اس کا اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہے۔ امام کا مقصد ایک ڈسپلن ہے، ایک سسٹم ہے، نہ کہ ہم اس بات کا پہلے فیصلہ کریں گے کہ امام کی نماز قبول ہوگی تو میں یہاں نماز پڑھوں گا۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہے، میرا ایک ذاتی تعلق ہے، میں ڈپینڈنٹ نہیں ہوں، تو میں اگر بہت کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو لوگوں کے سامنے کوئی ایسا عقیدہ ہو، کوئی ایسا نظریہ ہو جو سب لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ اسلام کے شعار کے خلاف ہے یا مسلمات کے خلاف ہے، تو اگر ہم لوگوں کو نماز پڑھنے دیں گے تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا، یہ جتنی ہم نے آپس میں تقسیم پیدا کر دی ہے، جتنی تقسیم ہو گئی ہے، یہ کافی حد تک کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بالکل سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے ان باتوں پہ توجہ نہ دی، ہمارے ہاں مذہبی تقسیم، سیاسی تقسیم، لسانی تقسیم، گروہی تقسیم، اور یہ جو خاندان والی عوان ملک چودھری، اس تقسیم نے نہ ہمیں صحیح طرح مسلمان بننے دیا، نہ ہمیں صحیح طرح پاکستانی بننے دیا۔ آج نہ ہم مسلمان ہیں اور نہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہماری مسلمان کی جب بات کرتے ہیں تو اسکول آف تھاٹ اوپر آ جاتا ہے، جب پاکستانی کی بات کرتے ہیں تو اوپر ملک، عوان، چودھری، سندھی، بلوچی، پٹھان اور پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپل پارٹی وہ آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اس سے نقصان کیا ہوا کہ ہمارا ویژن ایز اے پاکستانی یا ایز اے مسلم بن ہی نہیں سکا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنی جو تعلیمات تھیں اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، لیکن انہوں نے ابو جہل کے پیچھے نہیں پڑے، مینشن نہیں کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا مشکل بات ہے تھوڑی سی، کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو اور اپنے جو لوگ تھے ان دونوں کو تیار کر کے معاشرے کے سامنے کیا کر دیا، پیش کر دیا کہ اب تم ابو جہل کا، ابو لہب کا کیا کر لو، موازنہ کر لو میرے جو صحابہ ہیں یا میرے تیار کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کا اخلاق، ان کا رویہ، ان کی سوچ، ان کی فکر۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ علماء اپنی پروڈکٹ، اپنا اسکول آف تھاٹ، اپنے تیار کیے ہوئے لوگ سوسائٹی میں پیش کر دیں، لوگوں کو خود فیصلہ کرنے دیں کون بہتر ہے۔ یعنی کہ ہم اپنی مثال کے طور پر میں روٹ سکول چلا رہا ہوں، آپ بیکن ہاؤس سکول چلا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کا کوئی سکول چلا رہے ہیں، فلاں فریبلز کا کوئی سکول چلا رہا ہے، تو ہر ادارہ اپنی پروڈکٹ تیار کر کے کیا کرے، پیش کر دے، اور پھر پروڈکٹس آپس میں کمپیٹ کر لیں کہ کون زیادہ اچھے انسان ہیں، کون زیادہ اچھے مسلمان ہیں، کون زیادہ اچھے مومن ہیں۔ اس کے بجائے جب ہم دوسروں کی پروڈکٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تمہاری پروڈکٹ میں یہ خرابی، تمہاری پروڈکٹ میں یہ پرابلم، اس سے ہو کیا رہا ہے کہ اوور آل سوسائٹی ڈس انٹیگریٹ ہوتی جا رہی ہے، جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہوا ہے مسئلہ، دیکھیں کچھ حقائق ایسے ہیں، اب بہتری آئی ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اب واقعی بہت بہتری آئی ہے پچھلے 8-10 سال میں، لیکن اگر آپ ہمارا اوور آل دیکھیں، سیگریگیشن تو ہے نا، ہماری معاشرے میں یہ پرابلم تو ہے نا، تقسیم تو ہے نا۔ اب کچھ آگے بہتری آئی ہے کہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پہلے تو ایسے نہیں تھا، اب تو کافی حد تک چیزیں امپروو ہوئی ہیں، لیکن اوور آل یہ ایک المیہ ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم مطلب اب بہت زیادہ بہتر ہو گیا۔ اب سیاسی اب اس وقت جو ہماری جیسے ہماری مذہبی منافرت تھی آج سے 15 سال پہلے، اب تقریباً وہ پوزیشن سیاسی کے اندر آ گئی ہے کہ ایک ہی کمرے میں باپ اور بیٹا اگر دو سیاسی پارٹیوں کے ہیں، وہ ایسے بحث کرتے ہیں، ایسے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں جانی معاملہ ہو، مطلب برداشت ہی نہیں۔ یہ کیا ہوا، دیکھیں اس کو کہتے ہیں سوشل کوہیژن۔ ہماری سوسائٹی کا سوشل کوہیژن بریک ہوتا جا رہا ہے، یہ واقعی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ جیسے ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے، اس سوشل کوہیژن کے معاملے کو بھی اسی طرح لیا جانا چاہیے کہ جب تک آپ اس کو اس لیول کے اوپر ایڈریس نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی پھر بھی اس پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ پہلے آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس پرابلم کو ایکسیپٹ کریں ایز علماء کی کمیونٹی کے یا ریلیجیس کمیونٹی کے، پھر اس کے روٹ کازز کی طرف جائیں کہ آیا کہ اس کا روٹ کاز کہاں پر ہے، کس وجہ سے ہے، جو بھی اس کے ڈفرینٹ کازز ہو سکتے ہیں، پھر اس کے سلوشن کی بات کریں اور الٹرنیٹ سلوشن، ڈفرینٹ سلوشن،
اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں تو آٹومیٹکلی یہ جو پوری ہم نے ڈسکشن کی ہے 1.5 گھنٹے میں یہ سم اپ ہو جائے گی کہ آج کے دور میں ہمارا عالم یا ہمارا مسجد کا ادارہ یا مدرسے کا ادارہ کیسے ریلیونٹ ہو سکتا ہے، وہ کن ایشوز کو ایڈریس کر کے اپنی جگہ بنا سکتا ہے یا کوئی مناسب رول جو ہے یا مفید رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے۔ جب ہم کسی بھی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کا کاز ڈھونڈتے ہیں، تو اس میں ملٹیپل کازز ہوتے ہیں، ایک کاز نہیں ہوتا، ایک وجہ نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ صرف ایک ہی پہلو ہے۔ اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے، اسی حوالے سے ہم نے اسکول کالج یونیورسٹی کی بھی بات کی کہ اس کی بھی جو پروڈکٹ ہے، جو فنشنگ پروڈکٹ ہم تیار کر کے سوسائٹی کو دے رہے ہیں۔ دیکھیں پوری بات کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانی ذرائع کو آپٹیمل پر پہنچانا، میکسیمم پر پہنچانا، انسانی ذرائع کو ڈیولپ کرنا، چاہے مدارس ہوں، چاہے سکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹی ہوں، گھر کا ادارہ ہو، اسٹیٹ کے لیول پر ہو، کوئی بھی ہو، یہ اس وقت کا پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ریسورسز ہوتے ہیں نا، کوئی بھی ریسورسز کہیں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر دنیا میں یا اگر ہم پاکستان کی مثال لیں، پاکستان کے ریسورسز کی بات کی جائے کہ پاکستان کتنا ریسورسفل ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر آئل، گیس، پانی، دریا، ہوائیں، موسم، پہاڑ، جیو اسٹریٹجک پوزیشن، ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اس کا رول ہے 38%۔ 62% ہے کہ جو پاکستانی ہیں، کام کرنے والے پاکستانی ہیں، ان کا نالج کا لیول کیا ہے، ان کا سکل کا لیول کیا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کیسا ہے، ان کے ویژنز کیا ہیں، ان کے پرپزز کیا ہیں، وہ کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں، وہ کتنے کمیٹیڈ ہیں۔ بیسیکلی ہیومن ریسورس میں پرابلم ہے، ریسورسز کی کمی پاکستان کو نہیں ہے، ریسورس فلنس کی کمی ہے۔ یا مثال کے اگر ہم دینی حوالے سے بات کریں، پاکستان میں واقعی کون سی مسجد ایسی ہے کہ جس کے اوپر 4-5 کروڑ روپے سے کم بجٹ لگا ہوا ہو؟ کوئی مسجد آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ اچھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ لوگ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، مساجد کی خاطر پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو بات کی کہ پیسہ بلڈنگوں پہ لگتا ہے، پیسہ انسان کے اوپر ڈائریکٹ انویسٹ نہیں ہو پا رہا، چاہے وہ مدارس کے طلباء ہیں یا مدارس کے علماء ہیں یا ائمہ و خطباء ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہیومن برین اپنا میکسیمم نہیں دیتا تو پھر جو فزیکل ریسورسز ہوتے ہیں یہ کام نہیں دیتے۔ کیونکہ دیکھیں 1928 میں 1928 میں سعودیہ میں جو ہے وہ تیل نکالا گیا۔ کیا تیل پہلے سے بھی موجود تھا یا نہیں تھا موجود؟ کب نکلا؟ کس وجہ سے؟ جب امریکن ٹیکنالوجی آئی۔ اور امریکن ٹیکنالوجی کیوں آئی؟ جب برین نے اس ٹیکنالوجی کو تخلیق کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوا، اس ہیومن ریسورس نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی، اس ٹیکنالوجی نے زمین کے اندر پائے والے ریسورسز کو کیا کیا؟ سامنے لے۔ سیم یہی ہے کہ جیسے دنیا کے ریسورسز ہیں زمین کے اندر جو پائے جاتے ہیں، ایسے انسان کے اندر بھی ریسورسز ہیں، انسان کے برین کے اندر بھی پاورز ہیں۔ ہم جو پوری یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اچھا کچھ نہیں کر رہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دیر از آلویز ویکیوم فار دی امپرومنٹ۔ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، بہتری کی ضرورت ہے، چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ سکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، سرکاری ادارے ہوں، کوئی بھی ادارے، کوئی بھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں، مثال کے طور پر پاکستان میں جو سرکاری اداروں کی اگر میں آپ کو مثال دوں، کسی بھی سرکاری ادارے میں آپ جائیں، وہاں پر جو ایک سال کی سیلریز ہوں گی، اگر 15,000 امپلائیز ہیں تو ان کی کوئی 20 ارب روپے کے قریب سیلریز بن رہی ہوں گی۔ لیکن آپ ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ کا جا کے بجٹ دیکھیں کہ جس میں انسان کو ایکسپوجر دینا ہے، انسان کو کوئی اس کا ایکسپیرینس کرنا ہے، اس کی اپ گریڈیشن کرنی ہے، وہ آپ کو بہت کم ملے گا، اس کے اوپر فوکس نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ہیومن ریسورس یا ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس اوورآل ہی نہیں کر پا رہے ہر شعبے میں۔ اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس چینج اور ڈیولپمنٹ اور امپرومنٹ کے پروسیس میں اپنے آپ کو نہیں ڈال پا رہے۔ اس کا تعلق صرف کوئی مدارس کے ساتھ یا مدارس کے اوپر تنقید کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ ریئلائز کروانا ہے کہ ہاں، کیونکہ ہم اس چیز کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ جس کو باقی ٹیچرز نے جو یونیورسٹیز کے ہیں، کالجز کے ہیں، انہوں نے نہیں لیا، کہ یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، یعنی کہ جو 3 لاکھ مساجد ہیں، مدرسے ہیں یا طلباء ہیں، انہوں نے یہ کہہ لیں کہ کمٹمنٹ کی ہے یا انہوں نے یہ کہہ لیں کہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اخلاقیات، رویوں کی بہتری، بہتر تعلقات، سنسیئرٹی، خلوص، لائلٹی، اس طرح کی چیزیں پیدا کریں گے۔ اگر یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، پرامن جو ہے وہ ہمارے رویے نہیں ہیں،
ہم جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ لڑنے مارنے کو تیار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہے۔ 18 لاکھ تو صرف کیسز ہیں کچھ سال پہلے کی بات ہے عدالتوں میں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم میں سے ہر تیسرا چوتھا شخص دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، عدم برداشت۔ ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں، ہمارے مسائل عدالتوں کے بجائے آپس میں، چاہے وہ زمینوں کے ہوں، چاہے نکاح و طلاق کے ہوں، کتنے بڑے مسئلے ہیں جی، کیوں نہیں حل ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو انسانی، جو میں نے بات کی ریسورس فلنس کی، کہ ہمارے اندر جو صبر، شکر، ویژننگ اور جو ایک چیزیں پیدا، یا میں اس کی مثال یوں دوں، حامد بھائی آپ نے اس پہ بتانا ہے، حامد بھائی ابھی جو میں بات کہنے لگا ہوں، ہم کہتے ہیں یا عالم بھی بتائیں گے، جب ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو اور شکر کرو، اس میں بھی تو امر کا صیغہ ہے، اخلاقی تقاضے فرض کیوں نہیں ہیں؟ یعنی کہ صبر کرنا فرض کیوں نہیں ہے؟ شکر کرنا فرض کیوں نہیں ہے؟ میرا سوال سمجھ گئے آپ لوگ؟ یعنی کہ قانونی تقاضوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ روزے رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یا زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو صبر کرنے میں بھی تو امر کا صیغہ استعمال کیا قرآن نے، شکر میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعمال کیا، لیکن اس کے اوپر ہماری اس طرح سے توجہ نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ ہم اس کو اخلاقیات کا نام دے کے فرائض میں سے کیا کرتے ہیں؟ کیوں حامد بھائی ایسے ہی ہے؟ ہمارے اندر نہیں ہے وہ۔ ہم نے صبر پیدا کرنے کے لیے کتنی پالیسیز بنائی ہیں، کتنی ایفرٹ کی ہے کہ یار ہمارے پاکستانی صبر والے ہو جائیں، ہمارے پاکستانی شکر والے ہو جائیں، ہمارے پاکستانی بڑا سوچنے والے ہو جائیں، ہمارے پاکستانی غیر ضروری ڈسکشن کو چھوڑ دیں۔ یعنی کہ مسائل تو ہیں نا، ہم نے چیزوں کو اس طرح سے لنکیج نہیں کیا، انسان سینٹرڈ نہیں ہے چیزیں۔ ہم نے نان ایشوز کے اوپر اپنے جمعے کے خطبات کو یا جمعے کے موضوعات کو فوکس کیے رکھا، واقعی ایسے ہوا ہے۔ اب پھر کچھ بہتری آئی ہے، لیکن یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ زیادہ تر جو ہمارے موضوعات تھے ان کا ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ان کا ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کے ساتھ، ان کا ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ تو اگر ہم ایک چیز یہ کر لیں آج کے دن میں کہ ہم اس بات کا پرچار شروع کر دیں کہ ہمارے جمعے کے خطبات کا تعلق قرآن، حدیث، سنت، سیرت، تصوف، فلسفی، منطق، جس مرضی چیز سے ہو، لیکن کم از کم 50% جمعے کے موضوعات کا تعلق زندہ مسائل کے ساتھ ہوگا۔ اس قرآن اور حدیث کو ان مسائل کے حل کے لیے پیش کیا جائے گا، وہ کوئی بھی مسائل ہوں، وہ آپ کے انزائٹی کے ہوں، ڈپریشن کے ہوں، سٹریس کے ہوں، طلاق کے ہوں، تعلقات کے ہوں، خوش نہ رہنے کے ہوں، شکر کے ہوں، صبر کے ہوں، بڑا نہ سوچنے کے ہوں، آخرت کے بارے میں ہوں، ہم نے ان پرابلمز کا سلوشن جو ہے وہ پیش کرنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اپنے آپ کو ایسا ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم ان پرابلمز کو کے سلوشن جو ہے وہ ہماری مسجد دے پائے، اور ہماری مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بنے۔ ہمارا جمعے کا خطبہ اس محلے کے بچوں تک اس کا فائدہ پہنچے انڈائریکٹلی، ہمارا جمعے کا خطبہ اس محلے 300-400 گھروں میں رہنے والی جو خواتین ہیں ان تک بھی پہنچے، یعنی کہ ہم اس تک اس فائدے کو پہنچانے کے لیے پلاننگ کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن جب تک یہ 3 لاکھ مساجد، میں ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہا، جب تک ایز اے کمیونٹی، ایز اے ادارہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہوگا کہ ہاں ہم سب لوگ مل کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہماری مسجد ہمارے پاکستانیوں میں یہ 10 ویلیوز یا یہ 10 اقدار پیدا کرنے کے لیے پراپرلی کوشش کرے گی، تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ انشاءاللہ وہ چیزیں ہو جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ جی۔